بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 28 ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ سبق میں ہم نے یہ جانا تھا کہ آپ نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ جب تحقق اور ثبوت ایک ہی معنی میں آتے ہیں تو حقائق الاشیاء ثابتہ یہ ایسا ہو گیا جیسے الامور الثابتۃ ثابتہ، تو یہ کلام لغو ہے۔ تو اس کا علامہ رحمہ اللہ نے جواب دیا تھا گزشتہ سبق میں۔ مزید اسی جواب کی تحقیق آپ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وتحقیق ذلك، اس جواب کی تحقیق یہ ہے ان الشیء قد یکون له اعتبارات مختلفہ، کہ کسی چیز کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، مختلف اعتبارات ہوتے ہیں۔ یکون الحکم علیہ بالشیء، اس پر کسی شے کا حکم لگانا، مفیدا بالنظر الى بعض تلك الاعتبارات، اس کے بعض اعتبارات کا لحاظ کرتے ہوئے مفید ہوتا ہے، دون البعض، بعض اعتبارات کا لحاظ کرتے ہوئے نہ کہ بعض کا۔ تو جب ہم کسی چیز پر حکم لگاتے ہیں تو اس کے بعد اعتبارات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر ہم حکم لگا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بعض صفات کو یا ان کی بعض حیثیتوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال اس کی یہ دیتے ہیں، کل انسان، جیسے کہ ہم مثال کے طور پہ انسان کو ہی لے لیں، اذا اخذ من حيث انه جسم ما كان الحكم عليه بالحيوانية مفيدا، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اخذ من حيث انه جسم ما، کہ وہ ایک جسم ہے، جب انسان کو ہم اس طور پہ لیتے ہیں، اس بات کے ہم لحاظ رکھتے ہیں اس حیثیت سے کہ وہ ایک جسم ہے، كان الحكم عليه بالحيوانية مفيدا، تو اس کے جسم ہوتے ہوئے انسان کے اس پر حیوانیت کا حکم لگانا مفید ہوتا ہے۔ وَإِذَا أُخِذَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ حَيْوَانٌ نَاطِقٌ، اور جب لحاظ کیا جائے اس حیثیت سے کہ وہ حیوان ناطق ہے، كَانَ ذَلِكَ لَغْوًا، تو یہ حکم یعنی حیوانیت کا حکم اس پر لگانا لغو ہوگا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ تحصیل حاصل ہو جائے گا۔ کیوں تحصیل حاصل ہوگا؟ کہ ہم حکم لگا رہے ہیں حیوانیت کا، کس پر؟ حیوان ناطق پہ۔ تو حیوان ناطق پہ جب ہم حکم لگائیں گے تو حیوان ناطق میں حیوانیت خود ہی آ گئی، اب ہم جب اس پر حیوانیت کا حکم لگائیں گے تو یہ جملہ مفید نہیں ہوگا۔ اگر ہم اذا اخذ من حيث انه حیوان ناطق، اگر انسان بول کر اس پر ہم حیوانیت کا حکم لگائیں اور انسان بول کر انسان سے ہم حیوان ناطق مراد لیں، اگر ہمارا لحاظ انسان کی حیثیت سے اس کے حیوان ناطق کا ہو اور اس پر ہم حیوانیت کو حکم لگا رہے ہوں انسان پر، تو یہ تحصیل حاصل ہے اور یہ کلام لغو ہے، تو یہ پھر الامور الثابتۃ ثابتۃ کی طرح ہو جائے گا، لغو کلام ہوگا۔ لیکن انسان بول کر انسان سے ہم کوئی جسم مراد لے رہے ہوں، اذا اخذ من حيث انه جسم ما، کہ انسان کوئی جسم ہے، اس پر ہم حیوانیت کا حکم لگاتے ہیں، اب کلام لغو نہیں ہوگا، اب یہ کلام مفید ہوگا۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ کے مشاہدے میں، ہم بعض چیزوں پر اگر ہم حکم لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کی بعد اچھی یا بری صفات پر ہم حکم لگا رہے ہوتے ہیں، اگر اچھی پر لگاتے ہیں تو بری کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان میں کمی بھی ہوتی ہے اور خوبی بھی ہوتی ہے، جہاں خامیاں ہوتی ہیں وہاں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اگر ہم خوبی پہ حکم لگاتے ہیں تو خامی کو نظر انداز کرتے ہیں، خامی پہ اگر حکم لگاتے ہیں تو خوبی کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کے لہو اعتبارات مختلفہ، بہت سارے اس کی حیثیتیں اور اس کے اعتبارات ہو سکتے ہیں۔ یکون الحکم علیہ بالشیء مفیدا بالنظر الى بعض تلك الاعتبارات دون البعض، اس پر جب آپ شیعیت کی کسی چیز کا حکم لگائیں تو وہ تب مفید ہوگا اس شے پر حکم لگانا جب ہم اس کے بعد اعتبارات کا اعتبار کر رہے ہوں اور بعد حیثیتوں کا اعتبار نہ کر رہے ہوں، جیسے کہ یہاں پر مثال دے دی گئی کہ انسان بول کر اگر جسم مراد لیا جائے تو یہ کہنا کہ انسان حیوان ہے، اور یہ کلام درست ہے، چونکہ انسان سے ہم جسم مراد لے رہے ہیں اور حیوان کا ہم حکم انسان پر لگا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن انسان بول کر حیوان ناطق مراد لیں اور اس پر حیوانیت کا حکم لگائیں تو یہ کلام لغو ہو جائے گا اور یہ الامور الثابتۃ ثابتۃ کی طرح ہو جائے گا۔ تو یہ سابقہ جواب کی ہی حضرت نے تشریح فرمائی ہے اور اس کی مزید توجیہ کی ہے کہ حقائق الاشیاء کہ جس کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کو ہم مختلف ناموں سے موسوم کرتے ہیں، انسان، فراش، آسمان، زمین، تو یہ وہ امور ہیں جو فی نفس ہی نفس الامر میں موجود ہیں، واقع ہیں۔ جس طریقے سے ہم واجب الوجود موجود
یہ جملہ ہمارا مفید ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے واقع میں نفس الامر میں، تو اسی طریقے سے اشیاء کی حقیقتیں بھی فی نفسی ہی یا نفس الامر میں موجود ہیں. اور یہ ہمارا حقائق الاشیاء ثابتہ یہ جملہ مفید ہے. اگر اس میں تعویل کی ضرورت بھی پڑے تو تھوڑی بہت تعویل کی ضرورت پڑتی ہے. یہ الثابت ثابت کی طرح بھی نہیں ہے اور نہ ہی ابو النجم انا ابو النجم و شعری شعری کی طرح بھی یہ جملہ نہیں ہے، چونکہ وہ شعری شعری کے اندر تعویل کثیر کی ہمیں حاجت پڑتی ہے، زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس میں. والعلم بها حقائق الاشیاء ثابتہ والعلم بها متحقق، کہ العلم بها بها کی ضمیر راجع ہے حقائق الاشیاء پر. حقائق الاشیاء یعنی انسان کی ہر چیز کی حقیقت ثابت ہے. والعلم بها متحقق، اور اس کا علم اس کے متعلق جو علم ہمیں حاصل ہے وہ متحقق ہے. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما رہے ہیں اور علامہ نصفی رحمہ اللہ سوفسطائیہ پر رد فرما رہے ہیں کہ انادیہ کی تردید میں تو حقائق الاشیاء کہنا کافی ہو گیا. کیوں؟ حقائق الاشیاء جب کہا تو فرقہ جو عنادیہ فرقہ ہے وہ نفس حقائق کا منکر ہے، اور ثابتۃ سے عندیہ کی تردید ہو گئی جو نفس حقائق کا منکر تو نہیں ہے. عنادیہ وہ نفس حقائق کا منکر ہے، وہ کہتا ہے حقیقت ہے ہی نہیں. تو ہم نے جب کہا حقائق الاشیاء عنادیہ پر رد ہوا. جب کہا ثابتۃ اس سے عندیہ کی تردید ہو گئی. عندیہ وہ لوگ ہیں جو کہتے نفس حقیقت کے تو منکر نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حقائق کا ثبوت اس طرح نہیں ہے، ہم جیسے مان لیں ویسے اس کے ثبوت ہوگا، تو وہ ثبوت کے منکر ہیں، نفس حقائق کے منکر نہیں ہیں. یعنی عندیہ کا کہنا یہ کہ ہر کچھ سب کچھ ہمارے خیالات کے تابع ہیں، جیسے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو عندیہ کی تردید ثابتۃ سے ہو گئی. والعلم بها اس سے لا ادریہ پر تردید ہو رہی ہے، لا ادریہ پر رد ہو رہا ہے. لا ادریہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں شک ہے، اور ہمیں اتنا شک ہے کہ اپنے شک کرنے میں بھی شک ہے. ہم اپنے شک کرنے میں بھی شک کرتے ہیں کہ آیا یہ ہمارا شک بھی موجود ہے یا نہیں، ہم شک بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. والعلم بها تو اس پر تردید ہے لا ادریہ پر کہ نہیں شک نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق ہمیں علم حاصل ہے، علم ہے، ثبوت کا علم ہے، اور اس چیز کے ثبوت کا ہمیں علم ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے ثبوت یا عدم ثبوت میں ہمیں شک ہے اور وہ ہے ہی ہے یا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ والعلم بها سے لا ادریہ پر رد کیا جا رہا ہے. والعلم بها ای بالحقائق من تصوراتها والتصدیق بها وباحوالها، کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، تو اس کے متعلق جو علم ہمیں حاصل ہے وہ حقائق الاشیاء کے تصورات، بالحقائق من تصوراتها اس کے تصورات کا، یعنی علم کا حاصل ہونا ہمیں حقائق کا، اس کے تصورات کا، والتصدیق بها اور اس کی تصدیقات کا، وباحوالها اور ان کے احوال کی تصدیق کا ہمیں علم حاصل ہو جانا. احوال سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ حقائق کی صفات عارضہ مراد ہیں، وباحوالها سے مراد جو حقائق الاشیاء ہیں ان کی جو صفات عارضہ ہیں وہ ان کے احوال ہیں. جوہر کے ساتھ عرض قائم ہوتا ہے، کسی جیسے قیام، قعود اور سفید کالا ہونے اعراض کے قبیل سے ہیں، جو ما یقوم بغیرہ جو جواہر کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، جو صفات ہیں، احوال ہیں، یعنی صفات عارضہ. تو یہاں پر احوال سے مراد حقائق کی صفات عارضہ ہیں، یعنی وہ چیز ممکن ہے، حادث ہے، عین ہے، عرض ہے، ان تمام چیزوں کے متعلق ہمیں علم کا حاصل ہو جانا. متحقق یہ علم ہمیں متحقق ہے، یہ ثابت ہے، اس میں شک نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ والعلم بها یہ ضمیر بها کی لوٹ رہی ہے حقائق الاشیاء پر، یہ ضمیر پیچھے عود کر رہی ہے الاشیاء پر، اور الاشیاء میں آپ الف لام کون سا مانتے ہیں؟ الف لام اگر ہم استغراق کا مانیں تو مطلب یہ ہوگا کہ تمام چیزیں استغراق، جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں ہر چیز کے متعلق علم حاصل ہے، ہمیں ہر چیز کے متعلق علم حاصل ہے. تو یہ ایسے تو ممکن نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کے متعلق ہر تمام اشیاء کی حقیقتوں کا علم ہمیں حاصل ہو جائے، ایسی بات تو نہیں ہے. یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا ان کی حقیقتوں کا علم نہیں ہے. تو ہم الاشیاء کے اندر لام استغراق کا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کیسے مان سکتے ہیں اگر ہم لام استغراق کا مانیں؟ ہمیں تو بہت ساری چیزوں کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے. اعتراض وارد ہوتا ہے، اس اعتراض کے جواب یہ دیے جاتے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا گیا جیسے آ رہا ہے کہ یہاں پر علم سے مراد بثبوتها والعلم بها
ای العلم بثبوتها، یہاں پر ہم با کے بعد ثبوت کو مضاف مان لیں اور پھر ثبوت کے بعد ہا ضمیر کو مضاف الیہ بنا لیں، تو والعلم بثبوتها کہ ہمیں ان چیزوں کے ثبوت کے متعلق علم حاصل ہے. یعنی ثبوت تو ہم مانتے ہیں نا کہ ان چیزوں کا ثبوت ہے، اگرچہ ہمیں ان کی حقیقتوں کا علم نہ بھی ہو لیکن اس کی حقیقت کا ثبوت ہے، اتنا ہم جانتے ہیں اور یہ علم ہمیں حاصل ہے. تو پھر یہ اعتراض وارد نہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جن کا علم آپ کو نہیں ہے، تو ہم کہیں گے جی بالکل ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی حقیقتوں کا علم ہمیں نہیں ہے لیکن ان کی حقیقتوں کے ثبوت کا علم ہمیں ہے. والعلم بثبوتها، ایک جواب یہ دیا گیا. جبکہ ایک اور جواب علماء نے اس کا یہ دیا ہے کہ لا ادریہ نے، عندیہ نے، سوفسطائیہ نے جب تردید کی، انہوں نے کہا کہ حقیقتوں میں کسی چیز کی حقیقت نہیں ہے، تو یہ سالبہ کلیہ بن گیا. یہ جو قضیہ سالبہ کلیہ کے قبیل سے ہے کہ کسی چیز کی حقیقت ثابت نہیں ہے، تو علماء نے ایک جو ہم عکس نکالتے ہیں، مناطقہ عکس نکالتے ہیں، تو سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ آتی ہے. تو یہ علماء کی کاوشیں ہیں کہ جب سالبہ کلیہ کی نقیض نکالی جائے کہ کسی چیز کی حقیقت ثابت نہیں ہے، اور جب ہم اس کی نقیض لے کر آئیں گے، اس کے عکس لے کر آئیں گے، تو وہ موجبہ جزئیہ آئے گی، یعنی بعض چیزیں جزئی. تو جب بعض چیزوں کا علم ہمیں ہو جائے گا تو سالبہ کلیہ خود بخود باطل ہو جائے گا. لہذا تب بھی سوفسطائیہ پر رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے. جب بعض چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہو گیا تو یہ سمجھیں کہ باقی چیزوں کا علم بھی ان کا علم ثابت ہے اور ان کی حقیقتوں کا علم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے. ایک اور بہت اچھا جواب وہ یہ کہ ہم یہاں پر الاشیاء پیچھے لام کو، الف لام کو ہم بجائے استغراق کے جنس کے معنی میں لے لیں. ہم الف لام کو بجائے استغراق کے ہم جنس کے معنی میں لے لیں کہ الاشیاء کے لام جنس کیا ہے، استغراق کا نہیں ہے. استغراق کا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ تمام چیزوں کی حقیقتوں کا، یعنی پھر یہ ثبوت ہمیں مقدر ماننا پڑے گا. اور اس جواب کو ہمارے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ پسند نہیں فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس کو آپ الف لام کو جنس کے معنی میں لے لیں تو پھر آپ کو جنس حقیقت کا علم ہے. اگرچہ ہر حقیقت کا علم نہ بھی ہو، جنس حقائق کا علم ہے، یہ کافی ہے. تمام اشیاء کی حقیقتوں کا جاننا ضروری نہیں ہے جبکہ ہم جنس کی حقیقتوں کو متحقق مانتے ہیں. تو بس یہ اتنا جواب کافی ہے. متحقق، اس پر ایک جواب، یہ اعتراض یہی وارد ہوا کہ بہا کی ضمیر الاشیاء کی طرف لوٹ رہی ہے، الاشیاء پر الف لام کون سا ہے، جنس کیا ہے یا استغراق کا ہے. اگر استغراق کا معنی تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. ایک یہ کہ سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ آتی ہے. جب موجبہ جزئیہ کی اگر ہم مان لیتے ہیں تو سالبہ کلیہ خود بخود باطل ہو جاتا ہے، چونکہ ایجاب جزئی کافی ہوتا ہے اس کو باطل کرنے کے لیے، اس کی تردید کے لیے. سوفسطائیہ کی تردید اس سے ہو جائے گی. لیکن اگر ہم جنس کے لیے مان لیتے ہیں الف لام کو، جو اگلا جواب علامہ کا اپنا جواب ہے رحمہ اللہ، اگر ہم جنس کے لیے مان لیتے ہیں تو اس میں افراد کی کمیت بیان نہیں کی جاتی. تو یہ جنس جو ہے اس میں چونکہ افراد کی تعداد نہیں ہوتی تو یہ محملہ کی قوت میں ہوگا، اور محملہ قضیہ جو ہوتا ہے وہ جزئیہ کے درجے میں ہوتا ہے، اور یہی سلب کلی کی نقیض بھی ہے. یعنی جنس اشیاء کا علم تو انسان رکھتا ہی ہے، اگرچہ ساری اشیاء کا علم وہ نہ بھی رکھتا ہو، استغراق کا علم نہ بھی ہو تو جنس کا اس کو علم حاصل ہی ہے. وقیلا، تو ایک جواب یہ دیا گیا. اس لیے علامہ دیکھیں اس جواب کو پسند نہیں فرما رہے تو صیغہ مجہول سے رہا کہ یہ جواب دیا گیا ہے. المراد العلم بثبوتها، متحقق سے مراد یہ ہے کہ ان حقائق اشیاء کے ثبوت کا ہمیں علم حاصل ہے. للقطع بأنه، اس بات کی یقین ہے، بأنه لا علم بجميع الحقائق، اس بات کی یقینی ہونے کی وجہ سے کہ تمام حقائق کا علم ہمیں نہیں ہے. لا علم بجميع الحقائق، لیکن ان کے ثبوت کا تو علم ہمیں حاصل ہے نا. المراد العلم بثبوتها، العلم بها سے مراد کون سا علم ہے، اس کے ثبوت کا علم ہمیں حاصل ہے. للقطع، چونکہ یہ بات تو یقینی ہے، بأنه لا علم بجميع الحقائق، تمام حقیقتوں کا علم ہمیں حاصل نہیں ہے لیکن ثبوت کا علم یہ ہمیں حاصل ہے. والجواب، دوسرا جواب علامہ رحمہ اللہ کا اپنا ہے اور فرماتے ہیں کہ ان المراد الجنس، کہ العلم بها سے کون سا علم مراد ہے، یا الاشیاء سے کون سا الف لام مراد ہے. المراد الجنس، اس سے الف لام جنس مراد ہے کہ جنس اشیاء کا علم متحقق ہے. ردا علی القائلین، اس سے رد ہو رہا ہے
ان لوگوں پر جو کہتے ہیں بِأَنَّهُ لَا ثُبُوتَ لِشَيْءٍ مِّنَ الْحَقَائِقِ کہ حقیقتوں میں سے کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لا ثبوت کوئی ثبوت نہیں ہے. لا ثبوت یعنی جنس کی نفی کر رہے ہیں. لا ثبوت لشیء من الحقائق لا نافی للجنس کہ حقیقتوں میں سے کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ولا علم بثبوت اور حقیقت ولا بعدم ثبوتها اور کسی بھی بثبوت حقیقت ولا بعدم ثبوتها کسی بھی چیز کے حقیقت کا اس کے ثبوت کا یا عدم ثبوت کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. ان لوگوں پر رد کیا جا رہا ہے جو کہتے ہیں نہ کسی حقیقت کے ثبوت کا علم ہے ولا بعدم ثبوتها اور نہ حقیقت کے عدم ثبوت کا ہمیں علم ہے. تو شارح رحم اللہ نے ان لوگوں پر رد کر دیا اور کہا کہ جب آپ الف لام کو جنس کے لیے بنا لیں تو المراد العلم بجنس الاشیاء بجنس الاشیاء العلم بها سے مراد حقائق اشیاء یعنی جنس اشیاء کی حقیقتوں کا علم ہے. اور ان سے رد ہو جائے گا ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی حقیقت کے ثبوت کا یا عدم ثبوت کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. لہذا ان لوگوں پر رد بہت اچھے سے ہو گیا کہ جنس کی حقیقتوں کا علم تو کم از کم متحقق ہے اور وہ ہمیں پتہ ہے. تو یہ تب ہوگا جب ہم الاشیاء کے اندر الف لام جنس کا مانیں گے. استغراق کا مانیں گے تو پھر وہ اعتراضات آئیں گے اور بثبوت یہاں کو ہمیں مقدر ماننا پڑے گا. تو آج کے سبق ہم یہیں روکتے ہیں اور اپنے آئندہ کے سبق میں ہم سوفسطائیہ کے جو 3 فرقے بنتے ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں جس پر پہلے بھی سیر حاصل گفتگو تقریباً ہو چکی ہیں تو انہی کی مزید تفصیل بھی آئے گی. اور سوفسطائیہ کے جو 3 گروہ ہیں وہ ان کے باہم کیا اختلافات ہیں ان کے باہم نظریات کیوں کر مختلف ہیں ان کو ہم اپنے آئندہ کے سبق میں جاننے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.